السلام علیکم۔ ابتدائے رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے جو خالق کائنات ہے، جس کے قبضہ قدرت میں آپ کی اور میری سانسیں ہیں، لاکھوں کروڑوں درود نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر جو رحمت للعالمین ہیں۔ خواتین و حضرات، جو معاشرہ آگے بڑھتا ہے، جب معاشرہ بنتا ہے تو اس معاشرے کے بننے کے پیچھے کسی نہ کسی کا ہاتھ ہوتا ہے، اور وہ ہاتھ جو ہمارے معاشرے میں جو ہمارا معاشرہ ڈیولپ کرنے والے ہمارے اسکولوں میں پڑھانے والے اساتذہ کرام کا ہوتا ہے۔ وہ استاد جو آپ کی اور میری تعلیم پر پوری توجہ دیتا ہے، آپ کو اور مجھے جینے کا سلیقہ سکھاتا ہے، آپ کو اور مجھے آگے بڑھنے کا سلیقہ سکھاتا ہے، آپ کو اور مجھے پالش کر کے وہاں پہ پہنچاتا ہے جہاں پہ ہم پوری قوم کا بیڑا اٹھا سکیں، ہم قوم کے بہتر مستقبل کے لیے قوم کو بہتر سمت میں لے جا سکیں۔ اور اگر آپ یہ کہیں کہ ایک استاد جو قوم کی بنیاد رکھتا ہے اور بنیاد سے لے کر قوم بنانے تک ایک استاد کا سب سے بڑا کردار ہوتا ہے، تو اس میں کوئی کسی قسم کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ شک نہیں ہے، چونکہ استاد ہی وہ واحد ہستی ہے جو معاشرے کے اندر جو معاشرے کی بنیاد رکھتی ہے اور جو مستقبل کی بنیاد رکھتی ہے اور جو قوم کے مستقبل کی سمت کا تعین کرتی ہے۔ خواتین و حضرات، آج کا یہ جو ہمارا پروگرام ہے، آج کے پروگرام میں ہم اسپیشلی جو آزاد کشمیر کے اندر جو ہمارے ٹیچرز کا بہت سارے پرابلمز ہیں ہمارے ٹیچرز کے، ہم وہ ڈسکس کریں گے آج، کیونکہ جو پرابلمز وہاں پہ ہیں، جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ تحت ضابطہ جو محکمہ میں ملازمین کی جو پروموشنز ہوتی ہیں، وہ کم از کم سال میں 2 مرتبہ سلیکشن بورڈ کا انعقاد لازمی ہوتا ہے، لیکن محکمہ تعلیم سکولز میں مکمل سلیکشن بورڈ ہوئے 2 سال گزر گئے ہیں۔ 1 سال پہلے سلیکشن بورڈ ہوا جو انکمپلیٹ تھا، جس میں اساتذہ کی بڑی تعداد ترقی یابی سے محروم رہ گئی تھی۔ اس کے بعد رولز کے تحت جو رولز ہیں وہاں پہ ان کے تحت 60% جو کوٹا کے مطابق جونیئر سے سینئر ٹیچر کی اسامیوں پر ترقی یابی اساتذہ کا آئینی حق ہے، لیکن گزشتہ 2 سال سے سیکریٹریٹ تعلیم اس ضمن میں بھی ٹال مٹول سے کام لے رہا ہے، اور جس بھی اساتذہ ترقی یابی حق کے لیے تحریک کرتے ہیں تو معاملات کو یکسو کرنے کے بجائے الجھایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ 2 سال پہلے 30 جنوری 2020 کے نوٹیفکیشن کے تحت اساتذہ کی جو کرنٹ چارج پروموشن عمل میں لائی گئی تھی، ابھی تک کرنٹ چارج اساتذہ اسی کنفرمیشنز کے انتظار میں ہیں۔ اس طرح کے اور بھی بے شمار ایشوز ہیں جو ہم آج کے اس پروگرام میں ڈسکس کریں گے۔ آج کے میرے پروگرام میں میرے ساتھ جو میرے مہمان ہوں گے، وہ آج میرے پاس آزاد کشمیر میں اساتذہ جو یونین ہے، جو آرگنائزیشن ہے، اس کے جو مرکزی صدر ہیں تاصف شاہین صاحب، سردار تاصف شاہین میرے ساتھ آج موجود ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر، میں نے ڈسکس بھی کیا کہ آزاد کشمیر میں جو اساتذہ اکرام کے جو پرابلمز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، لیکن آج ہم چونکہ آج آپ سے جو پہلا کوشچن ہم رکھیں گے، جو پہلے جہاں سے ہم شروع کریں گے وہ شروع یہاں سے کریں گے کہ سلیکشن بورڈز کے بہت سارے پرابلمز ہیں۔ پچھلے 2 سال سے سلیکشن بورڈ فریز ہے، سلیکشن بورڈ کام نہیں کر رہا، سلیکشن نہیں ہو رہی، اور پیچھے سے جو ٹیچرز ہیں وہ وہیں پہ رکی ہوئی ہے، ان کی ترقی یابی وہیں پہ رکی ہوئی ہے۔ تو اس سارے سلسلے میں آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں اور کہاں پہ کھڑے ہیں آپ لوگ، چونکہ آپ ذرا پوری یونین کے صدر بھی ہیں اور پورے اساتذہ کرام کے وہاں پہ نمائندہ بھی ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو جناب شاہد عزیز صاحب، آپ کا شکریہ کہ آپ نے آزاد کشمیر کے اساتذہ کے مسائل کے حوالے سے جو آواز اٹھا رہے ہیں ہم، اس میں ہماری آواز کے ساتھ آپ بھی آواز بنے۔ میں اس پر آپ کا جملہ اساتذہ آزاد کشمیر کی طرف سے شکریہ بھی ادا کرتا ہوں۔ اور جس طرح آپ نے کہا اپنے انٹرو میں کہ کسی کو بھی کسی معاشرے کو کسی قوم کی تعمیر میں سب سے بنیادی کردار استاد کا ہوتا ہے۔ گزشتہ کچھ عرصے سے اساتذہ آزاد کشمیر جو کسی بھی ملک میں کسی بھی آرگنائزیشن میں کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں
HR پریکٹسز میں سے سب سے عام جو پریکٹس ہے خواتین حضرات، تاصف شاہین صاحب کے پاس انٹرنیٹ کی، چونکہ آپ کو پتا ہے آزاد کشمیر میں اس طرح کی سروس ہمارے پاس موجود نہیں ہے. تاصف صاحب ہمارے دوبارہ ساتھ جڑیں. تاصف صاحب ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا انٹرنیٹ. لیکن یہ ہے کہ آزاد کشمیر محکمہ تعلیم کے اندر اساتذہ سے رائٹ آف پروموشن جو ہے وہ مسلسل چھینا جاتا ہے. اگر کہیں سال 2 سال کے بعد 3 سال کے بعد کہیں سلیکشن بورڈ ہوتا بھی ہے تو اس میں بھی مخصوص اور اساتذہ کو منظور نظر جو لوگ ہوتے ہیں ان کو میرٹ اور کوائٹ سے ہٹ کے حاضری میں پروموٹ کیا جاتا رہا. ایک لمبے عرصہ سے آپ نے اپنے انٹرو میں کہا کہ لاسٹ ایئر کوئی سلیکشن بورڈ ہوا تھا. ایسی بات وہ ایک مخصوص اضلاع کے حوالے سے ہوا تھا. پورے آزاد کشمیر کے 10 اضلاع کے اندر کوئی سلیکشن بورڈ 2020 کے بعد نہیں ہوا. میں آپ کو یہاں بتاتا چلوں کہ اس وقت جو سینئر سیکنڈری جنرل لائن کی ہماری پوسٹیں ہیں وہ میل سیکٹر میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ 1209 جو میل سیکٹر میں جو پروموٹ ہو کے ڈپارٹمنٹ کے اندر جانے چاہیے. ان میں 750 لوگ ہیں جو پروموٹ ہو چکے ہیں اور کام کر رہے ہیں، جبکہ اس وقت آزاد کشمیر محکمہ تعلیم کے اندر 459 میل پوسٹیں جو ہیں سیکنڈری اسکول ٹیچر کی وہ خالی ہے. اب آپ ہی بتائیں کہ جب بجٹ کے اندر تو یہ کہا جاتا ہے کہ اساتذہ کی ایک سے تعداد ہے، بجٹ استعمال ہوتا ہے، اور اکثر ہمارے وزراء یہ کہتے ہیں کہ آزاد کشمیر کے اندر اساتذہ کی ایک بڑی تعداد موجود ہے. لیکن میرے بھائی میں یہ سوال پوچھتا ہوں ان سے کہ 1209 میں سے 459 پوسٹیں جو کہ ٹیچر کا حق ہے کہ وہ اپنے پروموشن ترقیابی سلیکشن بورڈ کے ذریعے آگے جائے، وہ عرصہ دراز سے خالی ہے. اب اگر یہی پرسنٹیج دیکھ جائے تو میں آپ کو یہاں بتاتا چلوں، میں آپ کو ڈسٹرکٹ کوٹلی کی مثال یہاں کوٹ کروں گا کہ کوٹلی کے اندر 480 پوسٹیں ہیں، 480 اسامیاں ہیں اساتذہ کی سیکنڈری اسکول ٹیچر کی، جن میں سے 160 پوسٹ خالی ہے. اب آپ بتائیں کہ جس علاقے کے اندر 160 ٹیچر ڈپارٹمنٹ کے اندر موجود ہی نہیں ہے تو وہ کیسے پھر وہ وہاں رزلٹ دیا جا سکتا ہے، وہاں کوالٹی ایجوکیشن مہیا کی جا سکتی ہے. اسی طرح تمام اضلاع کی میں آگے چل کے مثالیں آپ کو دوں گا کہ کہاں کہاں پوسٹیں خالی ہیں. تو ہمارا آج گزشتہ ایک ہفتہ سے ہم بھرپور کوشش کر رہے ہیں. اس وقت بھی یہ محکمہ کا کام ہے، ڈپارٹمنٹ کا کام ہے وہ سلیکشن بورڈ کے حوالے سے ورکنگ پیپر تیار کرے. لیکن آج ایک ہفتہ سے ہماری آرگنائزیشن کے ذمہ داران، عہدیداران، DPI آفس، ڈسٹرکٹ ایجوکیشن کے آفیسر کے دفاتر میں اس وقت تک بیٹھ کے کام کر رہے ہیں. رات کو بھی ہم مظفر آباد کے اندر صبح 4:30 بجے تک ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر مظفر آباد کے دفتر میں بیٹھے رہے اور عرصہ دراز سے جو یہاں سلیکشن بورڈ میں جو معاملات کریٹ کیے جاتے رہے اس کے حوالے سے بات ہم نے کی اور ایک ڈیٹا سارا پورے آزاد کشمیر سے اکٹھا کر کے ہم نے دیا. مجھے امید ہے کہ کل سیکرٹری صاحب سے ہونے والی میٹنگ میں سلیکشن بورڈ کے حوالے سے فائنل ہو جائے گا. تو یہ بنیادی رائٹ ہے ٹیچر کا. تو مجھے امید ہے کہ وہ لوگ جو ہر محفل میں، ہر سیٹنگ میں یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اسکول سرکاری اساتذہ رزلٹ نہیں دیتے، کوالٹی آف ایجوکیشن نہیں دیتے، وہ یہ بات کرنے سے پہلے ہمارے ان معزز اساتذہ کو ان کا رائٹ آف پروموشن اور ڈپارٹمنٹ کے اندر جو پوسٹیں خالی ہیں، اسامیاں خالی ہیں، ان کو فل کرنے کے بعد وہ یہ بات کریں گے.
بالکل ٹھیک ہے. ایک تو آپ ذرا اس پہ کام کر رہے ہیں چونکہ یہ بہت بڑا پرابلم ہے. اس کی وجہ سے چونکہ ذرا اساتذہ آگے نہیں جا رہے ہیں پیچھے. آپ جس طرح آپ نے مثال دی کہ کوٹلی کے اندر 160 پوسٹیں خالی ہیں, وہاں پہ لوگ نہیں ایڈجسٹ کیے جا رہے. دوسرا NTS کے بہت سارے ایسے امیدوار ہیں جو میرٹ پہ مقابلہ پیچھے کر کے آگے کامیابی لے کے آگے آئے ہوئے ہیں, لیکن ظاہر ہے جب سلیکشن بورڈ کام ہی نہیں کر رہا, پروموشنز نہیں ہو رہی ہیں, لوگ آگے نہیں جا رہے ہیں, تو وہ پیچھے ویٹنگ میں ہیں. ان کا اوور ایج ہونے کا خطرہ ہے کہ کہیں ایسے لوگ ہیں کہ جو اوور ایج ہو جائیں گے بعد میں, تو ان کا کیا ہوگا؟ بالکل ہے میرے بھائی, یہ آپ نے ٹھیک طرف اشارہ کیا. ہم بھی اسی مقصد کے لیے آئے. فرض کیا اللہ کرے کہ ہمارا یہ سلیکشن بورڈ ہو جاتا ہے تو 459 یہ صرف ایک کیڈر کی ہیں. اسی طرح سائنس کیڈر کے, اسی طرح بایو کیڈر کے لوگ ہیں. یہ ٹوٹل ملا کر تقریباً 650 اسامیاں سلیکشن بورڈ اگر ہوتا ہے 650 کے لگ بھگ جو ہے یہ لوگ پروموٹ ہوں گے. اب 650 لوگ اگر پروموٹ ہوں گے تو ان کے پیچھے وہ بے روزگار نوجوان, وہ بے روزگار جنہوں نے NTS پاس کر کے ویٹنگ میں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی جو ہے اپائنٹمنٹس ہوں گی. تو اس طرح روزگار کا ایک سلسلہ بھی کھلے گا. اور وہ لوگ جو کمپیٹیٹیو ایگزامینیشن کو پاس کر کے بیٹھے ہوئے ان کو ڈپارٹمنٹ کے اندر آ کر کوالٹی آف ایجوکیشن جو ہے وہ مہیا کرنے کا موقع ملے گا. ہم اسی لیے یہ کوشش کر رہے ہیں اور امید رکھتے ہیں کہ محکمہ تعلیم کے اندر بیٹھے جو مداران ہیں وہ اس حوالے سے ضرور توجہ دیں گے. اور آزاد کشمیر محکمہ تعلیم کے اندر لمبے عرصے سے ایک جو خالی اسامیوں کا سلسلہ چلا آ رہا ہے ان کو اس ایشو کو ختم کرنے میں اسکول ٹیچر آرگنائزیشن کے ساتھ دیں گے. ہم نے 15 دسمبر 2021 کو جب ہماری تقریبا خبرداری تھی اس وقت بھی جناب وزیر اعظم آزاد حکومت ریاست جموں کشمیر کو یہ صاف واضح پیغام دیا تھا کہ ہم اسکول ٹیچر آرگنائزیشن کے پلیٹ فارم سے حکومت وقت اور محکمہ تعلیم کو کوالٹی آف ایجوکیشن مہیا کرنے کے لیے ہر طرح سے اسسٹ کریں گے, تعاون کریں گے. اور جس کا واضح ثبوت آج ایک ہفتہ سے سلیکشن بورڈ کے لیے ورکنگ پیپر تیار کرنا جو کہ محکمہ تعلیم کے اندر بیٹھے لوگوں کا کام ہے, وہ کام سارا ہم کر رہے ہیں. اس وقت بھی DPI آفس مظفر آباد میں ہمارے ضلع مظفر آباد تحصیل نصیر آباد کے جو معزز عہدیداران ہیں وہ بیٹھے خود ورکنگ پیپر کمپوز کر رہے ہیں. تو یہ ہماری آرگنائزیشن کے عہدیداران کی کوالٹی آف ایجوکیشن کے لیے مہیا کرنے کے لیے ایک کمٹمنٹ ہے. مجھے امید ہے کہ ہمیں اسی کمٹمنٹ کے ساتھ کام کرنے کا موقع دیا جائے گا. آصف شاہین صاحب بالکل ٹھیک ہے. آپ تو ذرا ایک نوجوان ہیں, آپ کے اندر بڑا اسٹیمنا ہے, آپ ذرا ایک اسٹیمنے کے ساتھ کام کریں گے. ذرا آپ کو پاس دوسرا جو آپ کے پاس سوال ہے میرا وہ یہ ہے کہ جو اسکیل اپ گریڈیشن تھی جو پچھلی حکومت نے آپ کو 11 کا اسکیل دیا کہ 11 میں آپ کو جو 7, 9, 11 تھا اس میں جس طرح پاکستان میں 14, 15, 16 تھا, 13, 14, 15 تھا, اس طرح سے جو اسکیل اپ گریڈیشن کا سسٹم تھا, کیا آپ یہیں پہ اسٹاپ کر دیں گے یا گورنمنٹ سے پھر مطالبہ کریں گے کہ آپ کے جو اسکیلز ہیں ان کو اوپر لیا جائے, اوپر پاکستان کے برابر اس پاکستان کے برابر میں شروع کیا جائے؟ شاید بھائی اس سے آپ کا اسکیل اپ گریڈیشن کے حوالے سے جو سوال ہے اس پر آنے سے پہلے میں ایک پوائنٹ سلیکشن بورڈ کے حوالے سے جو شاید کہ آپ نے اپنے انٹرو میں کہا لیکن واپس کوشچن نہیں رکھا کہ ہمارے ڈپارٹمنٹ کے اندر سلیکشن بورڈ کیوں نہیں ہوتا. اس کے ریزن کیا ہے؟ اس کے ریزن یہ ہے میرے بھائی کہ کرنٹ چارج جو ہے وہ لوگوں کو اپوائنٹ کیا جاتا ہے. اب کرنٹ چارج قانون کے اندر, رول کے اندر صرف 6 ماہ کے لیے ہوتا ہے اور یہاں ایک لمبے عرصے تک, کیونکہ کرنٹ چارج میں کوئی اضافی الاؤنس نہیں ہوتا, کسی طرح کا رائٹ آف سینیٹی نہیں ہوتا, کسی طرح کا مالی مفاد نہیں ملتا, تو حکومت وقت یا ڈپارٹمنٹ اپنا بجٹ بچانے کے لیے کرنٹ چارج ملازمین کو ایک لمبے عرصے سے رول سے ہٹ کے وہ ایک ذمہ داری دے دیتی ہے. اس وجہ سے سلیکشن بورڈ رکتا ہے. اب میں آتا ہوں ہمارا بنیادی ماٹو اور بنیادی مقصد
जिस बुनियाद पर बयानिया, जिस बुनियाद पर असातिज़ा आज़ाद कश्मीर ने ताओबर्ड से लेकर नीलम तक, ताओबर्ड से लेकर विम्बर तक एक बड़ी तादाद में असातिज़ा ने हम पे एतमाद किया, और अरसा 35 साल से आज़ाद कश्मीर स्कूल टीचर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मौजूद पैनल्स पर एतमाद करने के बजाय मुत्तहिदा टीचर पैनल पर एतमाद किया और हमें 12-13 हज़ार से ज्यादा वोटों के जरिए कामयाब किया। वो स्केल अपग्रेडेशन की तहरीक थी। गुज़श्ता साल बासित पैनल जब हमने 14, 16, 17 के उसूल के लिए स्केल अपग्रेडेशन की तहरीक चलाई तो हुकूमत वक्त ने हमें B11 दिया, और B11 देकर असातिज़ा आज़ाद कश्मीर का सर्व स्ट्रक्चर मुतासर किया। शायद भाई ये मैं आपके तवस्सुत से तमाम आपके नाजरीन के इल्म में ये लाना चाहता हूँ कि महकमा तालीम आज़ाद कश्मीर दुनिया का वो वाहिद महकमा है इस वक्त जिसमें उसके 30,000 मुलाजमीन का कोई सर्विस स्ट्रक्चर है ही नहीं। महकमा तालीम आज़ाद कश्मीर वो वाहिद महकमा है, मैं समझता हूँ दुनिया के अंदर, जिसके मुलाजमीन के लिए राइट ऑफ प्रमोशन, सैनिटरी और रिक्रूटमेंट रूल्स का कोई सिलसिला ही मौजूद नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि इस हवाले से ये जो गुज़श्ता हुकूमत ने स्केल अपग्रेडेशन के नाम पर असातिज़ा के जज्बात से खिलवाड़ किया और असातिज़ा के तमाम तर हुकूक को गस्ब किया, वो हमारी तहरीक आगे चलेगी। हमने गुज़श्ता दिनों स्केल अपग्रेडेशन के हवाले से एक फाइल पुट अप कर दी थी जिसमें हमने 16 और 17 की डिमांड की। मैं शायद साहब पाकिस्तान के साथ हम मुंसलिक हैं, नजरिया पाकिस्तान और इस्लामी नजरियाती एहसास के हम महफूज हैं, और आज़ादिया कश्मीर के बेस कैंप के होने की हैसियत से इस काम की नजरियाती सरहदों के महफूज ये मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा इकराम है। मैं पूछता हूँ कि जब हमारी तमाम तर तगोदो हम अपने कौम के नौनालान के अंदर कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का जज्बा बेदार करते हैं, तो फिर पाकिस्तान के दीगर सूबों की तरह आज़ाद कश्मीर के असातिज़ा को वो सहूलियात क्यों नहीं मिलती? इस वक्त कोई भी पूरे पाकिस्तान के चारों सूबों बाशमूल गलगित बल्तिस्तान में किसी भी जगह पर B11 असातिज़ा का स्केल नहीं है। हमने गुज़श्ता दिनों B16, B17 के हवाले से फाइल फुटअप कर दी है। मैं यहाँ आपको एक बात बताता चलूँ कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इस वक्त B15 और B16 असातिज़ा को मिल रहा है। इसी तरह वफाक के अंदर B16 और B17 असातिज़ा को मिल रहा है। इसी तरह बलूचिस्तान में B14, B16 और B17 असातिज़ा को मिल रहा है। इसी तरह पंजाब के अंदर 14, 15 और 16 असातिज़ा को मिल रहा है। इसी तरह गलगित के अंदर 14, 16 और 17 असातिज़ा को मिल रहा है। तो मैं ये सवाल करता हूँ कि जब पाकिस्तान के दिगर सूबों में असातिज़ा को वो मराद दी जाती है, तो फिर आज़ाद कश्मीर जो फेडरल एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया है, तो उसको जब वफाक के जेर अंडर है ये इलाका, तो फिर वफाक के असातिज़ा की तरह आज़ाद कश्मीर के असातिज़ा को सहूलियात में क्यों पीछे रखा जाता है? तो इंशाल्लाह ये तहरीक बहुत जल्द हम ये, क्योंकि सिलेक्शन बोर्ड के मामलात में उलझ गए थे और महकमा तालीम के अंदर जैसे मैंने आपको कहा कि किसी तरह का कोई सर्विस स्ट्रक्चर मौजूद नहीं था, तो हमारी कोशिश इस वक्त उस सर्विस स्ट्रक्चर को बनाने की है। तो इसके बाद इंशाल्लाह स्केल अपग्रेडेशन जो हमारा बुनियादी बयानिया है उसके लिए B16 और B17 के लिए जदोजहद भी करेंगे, हुकूमत वक्त के साथ मुज़ाकरात भी करेंगे, और हमें उम्मीद है कि मौजूदा पॉलिटिकल सेटअप जो है ये वो लोग हैं जिन्होंने 6 जनवरी 2021 को जब हमने स्केल अपग्रेडेशन की तहरीक की थी, तो मेरे इस डिपार्टमेंट के मौजूदा सरबराह जनाब दीवान अली चुगताई साहब उस वक्त हमारे साथ आए थे, उस एहतजाज में, उस धरने में हमारे साथ थे और हमारे मुतालबे को जायज कहा था।
اسی طرح ریاست کے سربراہ جناب بیرسٹر سلطان محمود چودھری اس وقت ہمارے پاس آئے تھے اور انہوں نے بھی ہمارے مطالبے کو جائز کہا تھا. اسی طرح حکومت کے سربراہ وزیر اعظم آزاد حکومت ریاست جموں کشمیر نے 7 جنوری 2021 کو آباس پور میں عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے گزشتہ حکومت کے اساتذہ پر تشدد کی مذمت بھی کی تھی اور اساتذہ کے لیے 16-17 کا جو اس وقت حمایت بھی کی تھی. مجھے امید ہے کہ یہ معزز جو حکومتی ممبران ہیں، یہ اس ذمہ داران ہیں، یہ اس وقت اساتذہ کے مطالبے کو جائز کہہ رہے تھے جب اپوزیشن میں تھے، تو آج حکومت میں بھی آنے کے بعد بھی ان کا سٹانس وہی رہے گا. بالکل ٹھیک ہے. جو اساتذہ پہ تشدد ہوا تھا اس کو ہم نے لمحہ بہ لمحہ چکے وہاں سے کور بھی کیا تھا اساتذہ پہ تشدد کو، اور ہم نے اس کی مذمت بھی کی تھی جو اساتذہ پہ تشدد ہوا تھا. ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد ایک اور کوشچن کہ جو پروموشن پالیسی ہے آپ کے ڈپارٹمنٹ کی، وہ پروموشن پالیسی کیا 60-40 کیا کہتے ہیں، یہ صحیح ہے 60-40 پہ کام ہو رہا ہے یا پروموشن پالیسی کچھ اور ہے اور کام کچھ اور ہو رہا ہے؟ میرے بھائی یہی تو ایشو ہے کہ پروموشن پالیسی 60 اور 40 ہے، لیکن حقائق جو ورکنگ پیپر اس سے پہلے تیار کیا جاتا رہا، ہم نے 2017 کے ورکنگ پیپر جو سلیکشن بورڈ ہو چکا اس کی معلومات ہم نے اسٹڈی کیا، 2019 والے کا کیا، 20 ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اعلانیہ طور پر 60-40 پالیسی ہے، لیکن اس وقت سیکنڈری اسکول ٹیچر کے پروموشن میں اساتذہ کے ساتھ حساب فہمی کے نام پر وہ کھلواڑ کیا جاتا ہے کہ اس سے پہلے، کیونکہ 2016 سے پہلے پروموشن پالیسی تھی 70 اور 40. یہ اساتذہ شاید بھائی اس پہ تھوڑا سا مجھے بات کرنے دیجیے گا کہ پہلے پالیسی تھی 70 اور 40، 70% اور 30%. اب 2016 سے پہلے جو لوگ پروموٹ ہوئے وہ اس وقت کے قانون کے مطابق، اس وقت کے لیگل طریقے سے وہ پروموٹ ہوئے اور وہ 70% کے حساب سے پروموٹ ہوئے. ٹھیک ہو گیا. اب جب 2016 میں یکمشت پالیسی تبدیل کی گئی اور 60 اور 40 جو ہے وہ کر دیا گیا. میں مثال دوں گا آپ کو مظفر آباد ضلع میں 330 پوسٹیں ہیں سیکنڈری اسکول ٹیچر کی. 2016 سے پہلے یہ لوگ جو پروموٹ ہو رہے تھے یہ 70% کے حساب سے ہو رہے تھے. ٹھیک ہو گیا. یعنی کہ 330 پوسٹوں میں سے 33 پوسٹیں ایسی تھی جو اساتذہ پروموٹ ہو چکے تھے اپنے اس قانون کے مطابق، رائٹ کے مطابق، ٹھیک اصولی طور پہ، قانونی طور پہ تحت قواعد سینیٹی کے مطابق پروموٹ ہو چکے تھے. اب جب یہی 60% آ گیا تو یہ جو 33 لوگ قانونی طور پہ صحیح پروموٹ ہوئے تھے، ان لوگوں کو اب آ کے ہمارے حصے میں ڈالا جا رہا ہے کہ کیونکہ یہ 60% کوٹا ہے تو یہ 70% کے حساب سے پروموٹ ہو چکے. اب ہمارا محکمہ تعلیم کے ذمہ داران سے سوال یہی تھا، آج 10-12 دن سے جو ہم کام کر رہے ہیں، کہ میرے بھائی کو 33 لوگ جو مظفر آباد کے آپ کہہ رہے ہیں کہ ایکسٹرا پروموٹ ہوئے، وہ ایکسٹرا نہیں ہوئے بلکہ یہ اس وقت کے قانون کے مطابق صحیح ہوئے. اس وقت اب جب وہ 33 پوسٹیں یہاں سے ریکور کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمارا پروموشن کوٹا جو اعلان پالیسی جو 60-40 کی ہے وہ 50 پہ پہنچ جاتی ہے. ہر 100 میں سے 10 لوگ مائنس کر دیے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ سارا ایشو کریٹ ہوتا ہے. تو اصل میں مسئلہ یہ ہے شاید بھائی کہ محکمہ تعلیم کے اندر سلیکشن بورڈ نہ ہونے کی وجہ حساب فہمی نہیں ہے بلکہ فہم الحساب ہے. محکمہ تعلیم کے اندر بیٹھے لوگوں کو حساب و کتاب کا فہم ہی نہیں ہے کہ کس طرح کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، اس میں بہت سارے، چونکہ کل پرسوں سے جب سے میں نے آپ کا پروگرام اناؤنس کیا تھا، بہت سارے ٹیچرز نے مجھ سے رابطہ کیا، ان کے بھی بہت سارے سوال تھے، لیکن سارے سوال ظاہر ہے آپ کے ساتھ رکھنا، چونکہ ہمارا 1 گھنٹے کا پروگرام ہوتا ہے، بہت مشکل ہوگا. لیکن میرے پاس جو میرا اپنا ایک اور سوال تھا وہ یہ ہے کہ چونکہ دوران سروس جو اموات ہوتی ہیں ٹیچرز کی، چونکہ ٹیچر قوم کا پورا سرمایہ ہے، ایک قوم بناتے ہیں، ایک مستقبل بناتے ہیں، ایک معاشرہ بناتے ہیں. تو ایک معاشرہ بنانے والا جو اگر کہیں دوران سروس اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے
تو اس کے لیے محکمہ پالیسی کیا ہے کہ محکمہ پالیسی کیا ہونی چاہیے, اس کے کیا کوئی پالیسی ہے محکمے کی؟ شاہد بھائی افسوس ہے, مولانا روم سے کسی نے پوچھا تھا, ایک عقائد ہے کہ کسی قوم کی اخلاقی بلندی کا کس طرح سے پتہ چلے گا, کہ وہ اخلاقی طور پہ وہ قوم باصیت قوم اس کا اخلاقی کردار وہ بلندی پر ہے یا پستی پر ہے. تو انہوں نے جواب دیا تھا کہ دیکھو کہ اس قوم کا سربراہ, اس قوم کے ذمہ داران, اس قوم کا معاشرہ اپنے قوم کے استاد کی عزت کس طرح کرتا ہے. اگر اس معاشرے میں استاد کی عزت, استاد کا مقام ہے, تو وہ قوم باصیت مجموعی اخلاقی طور پر بلند ہے. اگر استاد کا مقام اور استاد وہ عزت نہیں دی جا رہی تو سمجھ لو اگر ریاست کا سربراہ, ریاست حکومت کا سربراہ استاد کو عزت نہیں دے رہا, استاد کو مقام نہیں دے رہا, تو سمجھ لو کہ اس کو وہ قوم جتنی بھی ترقی یافتہ ہو جائے اخلاقی طور پر وہ باعث مجموعی پستی کا شکار ہے. تو دوران سروس اموات کے حوالے سے آپ نے بات کی. میں گزشتہ دنوں یہ ایک وقت ایک نوٹیفکیشن ہوا جس میں ڈیتھ کفن دفن کے لیے پیسوں کا کہا گیا کہ ملازمین کو ملنا چاہیے یا دیا جائے گا. تو شاید بھائی میں آپ کو بتا دوں کہ وہ پیسے یہ اناؤنس کیا گیا کہ 16 اسکیل سے اوپر جو ملازمین ہیں 17, 18, 19, 20, 21 جن کی تنخواہیں لاکھوں میں, ان کے کفن دفن کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے, اس لیے ان کو 30 یا 40 ہزار روپیہ دیا جائے, جبکہ وہ استاد جو 18,000 30,000 روپے اس کام کی تعمیر کر رہا ہے, اس یہ فرض کیا گیا کہ ان کے پاس بہت پیسے, ان کو کفن دفن کے لیے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ آزاد کشمیر بیوروکریسی کے اندر اس وقت یہ سوچ پائی جاتی ہے, اور اس سوچ کے ساتھ جہاں تک آپ نے دوران سروس اموات کسی طرح کا پیکج نہیں دیا جاتا, حالانکہ اس سے پہلے موجود تھا. دوران سروس جو معزز استاد فوت ہو جائے گا اس کے بچوں کو ایڈجسٹ کیا جائے گا, لیکن وہ بھی آج کل سارا سلسلہ ختم کر دیا گیا ہے. تو انشاءاللہ اس سلسلے میں ہم ضرور ہمارے ڈیمانڈ میں یہ چیزیں شامل ہیں. میں امید کرتا ہوں کہ وہ لوگ وہ وزراء حضرات جو آزاد کشمیر اساتذہ کے کردار پر آواز اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں 1955 کا وہ استاد یاد ہے جو دن رات ایک کر کے اساتذہ بچوں کو درختوں کے نیچے پتھروں پہ بیٹھ کے پڑھاتا تھا, بالکل وہ استاد کا کردار تھا. لیکن میں یہاں ان سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے بھی 1947 کا وہ غازی ملت سردار ابراہیم باسط ریاست کے سربراہ یاد ہے جو کہ ایک کرسی پر تمبو کے نیچے بیٹھ کے ریاست چلا رہا تھا. آج اگر استاد 1955 کی مثالیں دے رہے ہیں استاد کے لیے کہ اس وقت استاد کی 36 روپے تنخواہ تھی, آج 30,000 ہے, تو اس وقت میرے بھائی ریاست کے سربراہ کی تنخواہ 40 روپے تھی, اور آج وہی وزراء اس طرح گاڑیوں پہ گھوم رہے ہیں. تو یہ استاد کے لیے 1955 1947 کا معیار اور اپنے لیے 2021 کا معیار, یہ دوگلاپن وزراء کو بھی ذمہ داران کو بھی چھوڑنا پڑے گا. ایگزیکٹلی بہت ہی زبردست بات آپ نے کہی. تو اسی بات میں مجھے ایک اور یہاں پہ چونکہ رات کو ہی ایک ٹیچر نے مجھے رابطہ کیا تھا کوٹلی سے, تو ظاہر جب تنخواہ اتنی کم ہوتی ہے, ان کی تنخواہ چونکہ 27,000 روپے ہے, تو 27,000 اتنی کم تنخواہ ہے تو اس میں گزارا کرنا اتنا مشکل ہے, مہنگائی ہے, تو اس میں چونکہ ذرا سیلریز جو ٹیچرز کی ہیں ان کو انکریز کیوں نہیں کیا جاتا؟ اس پہ ذرا آپ کی تنظیم یا آپ کا بنیادی طور پہ کوئی اس پہ لائے عمل ہے اس پہ آگے بڑھنے کا؟ بھائی اس میں یہ جو آپ نے کہا ہے 27,000, اب یہی سوال ہے. دنوں بھی ایک پروگرام ہوا اساتذہ آزاد کشمیر کا جس میں کچھ ہمارے وزراء کرام موجود تھے, اور انہوں نے کہا کہ اساتذہ کی تنخواہ 1,98,000 2 لاکھ. تو یہ میں سمجھتا ہوں
کہ ان لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ 27,000 28,000 میں ذاتی طور پہ آپ کو میری بھی پے جو ہے یہ میرے خیال میں 28,000 سم تھنگ ہے. تو ہم اس میں سروائیو کر رہے ہیں اور اس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ معاشی طور پہ مضبوط کیا جائے. میں یہاں آپ کو ایک اور طرف اشارہ کرتا چلوں کہ ہماری کی ذمہ داری ہے تدریس کرنا، ٹیچ کرنا، پڑھانا. تو اس وقت میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آزاد کشمیر میں کوالٹی ایجوکیشن کی ڈیمانڈ کرنے والے جو ہیں وہ ہمیں پڑھانے کا 1 مہینے کا 1,000 روپیہ دیتے ہیں. ٹیچنگ الاؤنس اساتذہ آزاد کشمیر کو 1,000 ملتا ہے. اب اس 1,000 کو 30 دنوں پہ تقسیم کیا جائے تو میرے خیال میں 33 روپے پر ڈے ملتا ہے یار استاد کو. تو یہ ریاست کہ پالیسی میکر جو ہیں ان کو یہ سوچنا چاہیے، ان کی تعلیم کے حوالے سے ان کی جو ذمہ داری ہے، جو ان کا سوچ ہے وہ واضح ہوتی ہے کہ وہ تعلیم اس قوم کے نونہالان کو پورے دن 6 گھنٹے کے 33 روپے وہ حکومت ان پہ خرچ کر رہی ہے. یعنی کہ 1 گھنٹے میں اگر 33 کو 6 روپے تو ٹیچر کو کہا جاتا ہے کہ 1 گھنٹے کے اندر 5 روپے کی تم تدریس کرو، 5 روپے کی سرچی دو. تو یہ چیزیں ہیں. تو آپ دوسری طرف یہ لوگ جو بیوروکریسی کے اندر بیٹھے ہوئے ان کے الاؤنسز دیکھیں، ان کے پروفیشنل الاؤنسز دیکھیں. اور ہماری ٹیچنگ سیکٹر میں ٹیچر الاؤنس کو جو ہے، ٹیچنگ الاؤنس جو ہمارا پروفیشن ہے اس کا 1,000 روپیہ منتھلی ملتا ہے. تو یہ چیزیں ساری ہیں. معاشی طور پر ہمارا بیانیہ بھی یہی ہے کہ ہم نے اپنے اس آزادی یہ کشمیر کے بیس کیمپ کے معزز استاد کو جو کہ اس قوم کے بچوں کی کو نظریاتی طور پر مضبوط کرتا ہے، نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کرتا ہے، اس کو معاشی طور پہ سماجی طور پہ مضبوط کرنا ہے. تو انشاءاللہ اس پر ہم وقت سے ڈیمانڈ بھی کریں گے. گزشتہ جو ہمارے پرائم منسٹر تھے راجہ فاروق حیدر صاحب، ان کا ایک بڑا کام تھا NTS والا کام جو ہے، یہ بہت بڑا کام ہے. گزشتہ گورنمنٹ کا بہت ہی قابل تعریف کام ہے کہ NTS کا کام انہوں نے کیا. لیکن NTS میں اگر میں آپ سے جان سکوں کہ ایک جو وہاں پہ جو مائنس میں اگر اس کے بہت سارے اور بھی مائنس اس کے پہلو ہیں، لیکن ایک مائنس پہلو یہ کہ اگر فرض کا جو وہاں کا جو منتخب اسمبلی کا جو ممبر ہوتا ہے اس کے پاس جو اس کے نمبر رکھے گئے ہیں، تو کیا یہ اگر میں کہوں کہ یہ نیگیٹو اس کا ایشو ہے تو اس پہ بات نہیں ہونی چاہیے؟ میں معذرت سے آپ کا سوال اس طرح سے سن نہیں سکا صحیح کر کے، آواز تھوڑی سی بریک ہوئی ہے. تو اگر جہاں تک کہ NTS کے حوالے سے آپ نے محترم راجہ فاروق حیدر کے کردار کی بات کی ہے، کوئی شک نہیں. راجہ فاروق حیدر صاحب نے اپنے دور حکومت میں اور اپنے دور کے ابتدا میں زبردست انداز سے میرٹ کی بحالی کے لیے کام کیا، NTS کو لایا اور PSC کو فعال کیا. لیکن میرے بھائی جاتے جاتے کہ میرے پاس اس وقت صرف ایک ڈسٹرکٹ مظفر آباد کے کچھ معزز اساتذہ کرام کی لسٹ موجود ہے، یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جاتے جاتے سیاسی کارکنان کی ایک بڑی کھیپ کو ایڈاپ کے نام پر شامل کر دیا گیا محکمہ تعلیم کے اندر، اور وہ کردار جو NTS اور PSC کے حوالے سے تھا اس کو داغدار کیا. اب موجودہ حکومت آئی ہوئی ہے، اس کے کردار پہ بھی میں بات ضرور کرنا چاہوں گا کہ موجودہ حکومت نے آ کے اس ایکٹ کو ختم کرنے کی بات کی، لیکن ایک طرف وہ ایکٹ ختم کرنے کی بات کی اور اس دور کے کارکنان کو محکمے سے نکالنے کی بات کر رہے ہیں کہ ہم ایڈاکزم کے خلاف ہیں. لیکن دوسری طرف ہر ڈپارٹمنٹ میں تھوک کے حساب سے ایڈاک کو اپوائنٹ اب بھی کیا جا رہا ہے. تو دوسری پالیسی ہر دور میں رہی ہے. تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اگر حکومت وقت کوالٹی آف ایجوکیشن چاہتی ہے تو پھر آزاد کشمیر محکمہ تعلیم اسکول ٹیچر آرگنائزیشن سے مشاورت اور ان سے معاملات طے کر کے چلنا ہوں گے. میں آپ کو یہاں ایک مثال دوں کہ آزاد کشمیر کے اندر پرائیویٹ سیکٹر کے حوالے سے بات کی جاتی ہے کہ بہت بہتر نتائج دیتے ہیں، انحصار پذیر کرتے ہیں. میں یہ سوال کرتا ہوں
کہ میرے بھائی محکمہ تعلیم کے خلاف حکومت وقت اور سابقہ حکومتوں نے بھی ان کے مقابلے میں پرائیویٹ سیکٹر کو کھڑا کیا. محکمہ تعلیم کی جو ہے وہ کارکردگی متاثر ہوئی، کوئی شک نہیں، لیکن میں دعوے سے کہتا ہوں کہ کھڑا کریں پولیس کے مقابلے میں پرائیویٹ پولیس کو کھڑا کیا جائے، پھر دیکھیں پولیس کی کارکردگی. فوج کے مقابلے میں پرائیویٹ فوج کو کھڑا کیا جائے، پھر دیکھیں کہ کارکردگی کیا ہوتی ہے. سیکورٹی ایجنسیز کے مقابلے میں پرائیویٹ سیکورٹی ایجنسیز کھڑی کی جائیں، ان کو سپورٹ کیا جائے، پھر دیکھا جائے کہ کیا کارکردگی ہوتی ہے. ایک طرف رولز کے بغیر پرائیویٹ سیکٹر کو سپورٹ کر کے پھر آزاد کشمیر محکمہ تعلیم سے کوالٹی آف ایجوکیشن مانگنا، سمجھتا ہوں اور اس بات سے ایگری کرتا ہوں کہ پرائیویٹ سیکٹر نے آزاد کشمیر کے روزگار کے حوالے سے، تعلیم کے حوالے سے ایک بڑی کھیپ کو سہولت مہیا کی ہوئی ہے جو کہ ملنی چاہیے. لیکن جہاں تک کوالٹی آف ایجوکیشن کی بات ہے، میرے بھائی 1100 میں سے 1100 نمبر لینے والے میرے وہ بچے اس کام کی جو نااہل ہیں وہ کسی طرح کی انوویٹو مائنڈ نہیں رکھتے. کوالٹی آف ایجوکیشن یہ تو نہ. بالکل ٹھیک ہے. دوسرا ایک اور کویسچن میرا یہ ہے کہ جو پرائمری اینڈ جونیئر جو ٹیچرز ہیں ان کا جو ٹائم سکیل ہوتا ہے، جو ان کی ٹیچرز کی جو لینتھ آف سروس کے حوالے سے کوئی کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ سر یہ جو ٹائم سکیل یا پرائمری جونیئر، کیونکہ اس وقت ڈپارٹمنٹ میں تو ایلیمنٹری ٹیچر سابقہ گورنمنٹ نے اس اسٹرکچر کو ہی ختم کر دیا اور اپ گریڈیشن کے نام پہ اتنا بڑا کھلواڑ کیا کہ وہ معزز استاد جو 25-30 سال سے ڈپارٹمنٹ کے اندر موجود تھا اس کی پچھلی ساری سروس کو ختم کر دیا اور 1 مئی 2021 سے اس سروس کو شروع کر دیا. اب میں موجودہ محکمہ تعلیم کے ذمہ داران کی توجہ ایک طرف لے کر جانا چاہتا ہوں آپ کے توسط سے کہ تمام اساتذہ کو B11 میں یکمشت لے گئے. ٹھیک، اب جو ٹائم سکیل پالیسی موجودہ انہوں نے امپلیمنٹ کی ہے کہ B11 میں 9 سال سروس کے بعد ان کو B12 ملے گا، یعنی کہ 9 سال کے بعد آزاد کشمیر محکمہ تعلیم کے اندر 30,000 ٹیچر جتنے بھی ہیں یہ سارے اکٹھے ایک ہی دن B12 میں جائیں گے. کیا محکمہ تعلیم آزاد کشمیر یا حکومت آزاد کشمیر 9 سال کے بعد ایک ہی دن اتنا بجٹ رکھے گی؟ اس کے پاس بجٹ موجود ہوگا کہ وہ 30,000 اساتذہ کو ایک ہی دن مراحت میں اس کی اضافہ کر دے؟ تو یہ ایک بہت بڑا جو ہے آنے والے، اگر اس پالیسی کو ریویو نہ کیا گیا تو یہ آنے والے دنوں میں عرصہ 2 4 5 6 سال جب گزریں گے تو یہ ایک بہت بڑا. اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر محکمہ تعلیم کاغذی حوالے سے تو ٹائم سکیل پالیسی ہے لیکن عملی طور پہ کوئی ٹائم سکیل پالیسی موجود ہی نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. آئندہ 9 سال تک ٹھیک ہے، کوئی پالیسی نہیں ہے. دوسرا ایک اور سوال کہ چونکہ ظاہرہ آپ آزاد کشمیر کی میرا خیال ہے سب سے بڑی جو آرگنائزیشن ہے جس کے آپ سربراہ ہیں، چونکہ اتنے سرکاری اسکول ان کے اتنے ٹیچرز اور آپ بہت بڑے ایک ڈپارٹمنٹ کو آپ اس کے نمائندہ ہیں، اس لیے آپ سے یہ جاننے کی کوشش یہ کروں گا کہ کیونکہ وہاں پہ جس طرح مطالعہ پاکستان اب بچوں کو پڑھاتے ہیں، سلیبس کے بارے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اسی طرح مطالعہ پاکستان اگر پڑھا رہے ہیں آپ تو مطالعہ پاکستان کے ساتھ اگر مطالعہ کشمیر کو بھی ساتھ میں پڑھایا جائے تو دونوں طرح کی اگر یہ سلیبس میں اگر تھوڑی سی تبدیلی کر دی جائے تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اس حوالے سے ہم نے اپنے بیانیے میں بھی ہمارا یہ موجود تھا کہ مسئلہ کشمیر کے حوالے سے اور تحریک آزادی کشمیر کے حوالے سے اس کام کے بچوں کو کی ذہن سازی کرنے کے لیے یہ لازمی ہے کہ ان کو مسئلہ کشمیر، آزادی کشمیر، تحریک آزادی کشمیر کے روز کے حوالے سے ضرور معلومات ہو. اس حوالے سے ہم نے اپنے منشور کے اندر یہ بات ضرور رکھی ہوئی ہے کہ مطالعہ کشمیر کو شامل بھی کیا جائے. اس پر ریسنٹلی ہمارے ایک اسکول ٹیچر آرگنائزیشن کے عہدیداران ہمارے کور کمیٹی کے ایک ممبر ہیں جناب رفاقت طاہر صاحب، انہوں نے ایک ریسرچ بھی، ایک آرٹیکل بھی شائع کیا ہے کہ مسئلہ کشمیر اور تحریک آزادی کشمیر کو نصاب میں کتنا ویٹیج دیا جائے، اور انہوں نے پوری ریسرچ کے ساتھ وہ چیز رکھی ہے
وہ ہم انشاءاللہ وہ ریسرچ وہ ساری چیز جو ہے وہ حکومت وقت کے سامنے پیش بھی کریں گے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر واقعی یہ ریاست جو ہے آزادی کا بیس کیمپ ہے اور یہ چاہتے ہیں کہ اس پار کی کشمیری واقعی آزاد ہوں اور ایک ہوں اور پاکستان کے ساتھ جیسے ہمارے قومی ترانے میں موجود ہے کہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں عزت حرمت حکم کرام, تو پھر اس کے لیے لازمی ہے کہ اس کام کی آنے والی نسل میں وہ سری نگر کی جھیل ڈل کا وہ منظر ضرور پیش ہونا چاہیے تاکہ ان کو پتا ہو کہ ہماری منزل کیا ہے. تو اس کا مطلب آپ کا مطلب یہ ہوا کہ آپ مطالعہ کشمیر پہ آپ بولڈ سٹیپ ضرور اٹھائیں گے اپنے اس جو آپ کا ٹینیور ہے اس میں. انشاءاللہ اس پر ہم کام کر بھی رہے ہیں اور ہماری ہم نے ایک قومی ساری تعلیمی پالیسی کے لیے ریویو کے لیے کمیٹی بنائی جس میں آزاد کشمیر محکمہ تعلیم کے اندر پی ایچ ڈی اسکالر جو ایجوکیشن کے متعلق تھے ان کو شامل کیا ہے. میں آپ کو ایک بات یہاں یہ بھی بتا دوں کہ اس وقت ہمارا جو سیٹ اپ ہے اسکول ٹیچر آرگنائزیشن کا تقریباً 50 کے لگ بھگ ہمارے پاس وہ معزز اساتذہ ہیں جو ایجوکیشن کے اندر پی ایچ ڈی اسکالر ہیں اور ذمہ داریاں وہ پوری کر رہے ہیں. ایلیمنٹری ٹیچر کی 30-28 ہزار. اب آپ ہی بتائیں ایک پی ایچ ڈی اسکالر کو اب جب 30-28 ہزار یا B11 میں رکھیں گے تو وہ کس طرح ذہنی طور پہ سیٹسفائی ہوگا. جب ذہنی طور پہ سیٹسفائی نہیں ہوگا تو وہ کیا ڈیلیور کرے گا. اچھا تاصف شاہین صاحب, یہ الطاف حسین صاحب ہے, ان کا ایک کوسچن چونکہ پہلے بھی میری نظر سے گزرا, دوسری دفعہ انہوں نے ایک کوسچن پوچھا تو میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ کرنٹ چارج بنیادوں پر تعینات سینئر معلمین کو 2 سال سے زائد عرصہ سے B9 کے مطابق کی مراحت مل رہی ہے جبکہ یہ لوگ B16 کے لیول پر خدمات سر انجام دے رہے ہیں, تو ان کا کیا ہوگا؟ میرے بھائی میں نے کرنٹ چارج کے حوالے سے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ قانون اور رولز کے تحت کرنٹ چارج 6 ماہ سے زیادہ رہ ہی نہیں سکتا. ٹھیک, اب میں پوچھتا ہوں معزز اپنے اساتذہ سے کہ میرے بھائی بغیر کسی الاؤنس کے بغیر کسی مالی مفاد کے رول سے ہٹ کے آپ نے 2 سال سے کرنٹ چارج کیوں لیا ہوا ہے؟ اگر یہی میرا معزز استاد کرنٹ چارج نہ لے, لالچ میں نہ آئے تو ہمارا سلیکشن بورڈ ہر 3 ماہ کے بعد ہو جائے. ہمارا معزز استاد صرف پوسٹ کو ہولڈ کرنے کی خاطر اس حکومت کے آگے بلا تنخواہ صفائی بنا رہتا ہے اور کرنٹ چارج آرڈر لے کر بیٹھا رہتا ہے. ہماری یہ کوشش ہے کہ اس وقت ڈپارٹمنٹ کے اندر موجود وہ لوگ جو کرنٹ چارج یا افیشیٹنگ پر ہیں اور قید قواعد اور سینیٹی کے مطابق ان کو ہماری کوشش ہے کہ فل فور ان کی کنفرمیشن ڈیٹ آف کرنٹ چارج سے ان کی کنفرمیشن کی جائے. بالکل ٹھیک ہے, ہم اس پہ ورک کر رہے ہیں. بالکل صحیح ہے. طاہر انور صاحب پلیز اپنا کوسچن آپ دوبارہ مجھ سے پوچھیں چونکہ میری نظر سے گزر گیا آپ کا کوسچن. تاصف شاہین صاحب, ایک اور میرا کوسچن آپ کے سامنے یہ ہے کہ جو اساتذہ اکرام ہیں جن کے تبادلے تعلیمی سیشن کے دوران کر دیے جاتے ہیں, بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ ان کو جو پولیٹیکلی وکٹمائز کیا جاتا ہے اور سیاسی بنیادوں پہ ان کے تبادلے کر دیے جاتے ہیں, لیکن تعلیمی سیشن کو نہیں دیکھا جاتا. جب دوسرا ٹیچر آتا ہے تو وہ وہاں سے کنٹینیو نہیں کر پاتا. تعلیمی نتائج اگر آپ دیکھیں تو نتائج بہتر نہیں ہوتے اس بنیاد پہ. تو اس پہ ایک سٹینڈ ہونا چاہیے آپ لوگوں کا, کس طرح سٹینڈ لیں گے آپ؟ بھائی اس وقت یہ جو تبادلہ جات کی آپ نے بات کی ہے یہ آج سے نہیں, ہمیشہ سے سیاسی تبادلہ جات, کوئی انتظامی تبادلہ نہیں ہوتا. جو تبادلہ بھی ہوتا ہے وہ سیاسی انتقام کی بنیاد پر ہوتا ہے اور یا سیاسی وابستگی کی بنیاد پہ ہوتا ہے. اگر کہیں کسی ایک کا تبادلہ اس کا منسٹر آ کے اس گھر کے پاس کرتا ہے وہ سیاسی وابستگی, اور دوسرے کا تبادلہ دور کیا جاتا ہے وہ سیاسی انکم. یعنی کہ آزاد کشمیر محکمہ تعلیم میں جو بھی تبادلہ ٹرانسفر ہوتا ہے وہ جو ہے وہ سیاسی بنیاد پہ ہوتے ہیں. اس کے لیے ہم ای ٹرانسفر پالیسی کے نظام کی بات کر رہے ہیں جس پر حکومت وقت اس وقت کام بھی کر رہی ہے اور منسٹر ایجوکیشن صاحب نے یہ یقین دہانی ہمیں کروائی ہے کہ نیا سیشن شروع ہونے پر یہ ٹرانسفر پالیسی کا ایک نظام ہم لانچ کریں گے. کیوں کہ کوالا سے دوسری سائڈ پر یہ ٹرانسفر پالیسی لاگو ہے. کوالا کا پل ان پالیسیز کو عبور کرتے
میں سمجھتا ہوں پتہ نہیں کتنی دقت ہے تو وہ پالیسی والا سے اس سائٹ پہ نہیں آتی. تو ہمیں امید ہے ہم ای ٹرانسفر پالیسی، ای سینیٹری بک اور ای سینیٹری لسٹ اور ای سروس بک کے نظام کی بات کر رہے ہیں، اور اس کے لیے ای ایم ایس کا جو ایک سلسلہ ہے وہ محکمہ تعلیم نے ایم آئی یو بھی سائن کر دیا ہے. امید ہے کہ جلد یہ جو سیاسی تبادلہ جات، یہ جو اے جی آفیسز میں میرے بھائی اس وقت اساتذہ کا سب سے بڑا جو مسئلہ ہے کہ وہ اپنا جائز بل، جائز حق، یہ جو 30,000 تنخواہ اس کو ملتی ہے، وہ 30,000 تنخواہ لینے کے لیے بھی اس کو کچھ لین دین کرنا پڑتا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ای سینیٹری لسٹ اور ای سروس بک کا نظام آ جائے تاکہ میرا معزز استاد جو 30-35 سال رزق حلال کماتا ہے، اس قوم کی تعمیر کرتا ہے، وہ جب ڈپارٹمنٹ سے باہر جاتا ہے تو بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. فائل موومنٹ کے نام پر اسے جو ہے اس کی ساری زندگی کی روزی کو آرام میں تبدیل کر دیا جاتا ہے. ہم اس حوالے سے ای ٹرانسفر پالیسی، ای سروس بک اور ای سینیٹری لسٹ کی بات کر رہے ہیں، امید ہے کہ جلد وہ نافذ بھی ہوگی. بالکل ٹھیک ہے. طاسف شاہین صاحب، چونکہ بہت 3 منٹ باقی رہ گئے ہیں میرے پاس، لیکن ایک سوال جو طاہر محمود صاحب کا یہ پوچھوں گا آپ سے، اور باقی ایک سوال میں اپنا پوچھوں گا. جو طاہر محمود صاحب پوچھنا چاہتے ہیں آپ سے، وہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ جونیئر ٹیچر جو ہیں، جو دونوں ٹائم سکیل میں متاثر ہوئے ہیں، سینئر ٹیچر تو ہر دور میں متاثر ہوتا ہے، لیکن پرائمری کا کوٹا 25% تھا 2016 میں. اب پرائمری ٹیچرز بیک پہ چلے گئے ہیں، اور جونیئر ٹیچر ہیں، ان کا طاہر محمود صاحب کا سوال ہے. شاید بھائی یہ ہے کہ یہ ماضی کی بات تھی، کیونکہ اس وقت ڈپارٹمنٹ کے اندر کوئی پرائمری کوئی جونیئر ٹیچر نہیں ہے، سارے ایلیمنٹری ٹیچر ہیں. تو اس لیے جو ماضی میں ہو گیا اس میں بالکل انتہائی ٹائم سکیل کے حوالے سے جونیئر ٹیچر کے ساتھ ظلم کیا گیا، اور کوٹے کے حوالے سے پرائمری ٹیچر کے ساتھ ظلم کیا جاتا رہا. لیکن وہ ماضی میں ہو گیا، کیونکہ آپ ایلیمنٹری ٹیچر ہے تو ہم ایلیمنٹری ٹیچر کی بات کرتے ہیں، اس کے کوٹے کی بات کر رہے ہیں، اور اس کا رائٹ آف پروموشن جو ایچ آر کی پالیسیز کے مطابق کسی بھی ٹیچر کا حق ہوتا ہے، تو اس پر ہم کسی بھی ملازم کا حق ہوتا ہے، اس پر بات کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. طاہر محمود صاحب، آپ کو میرا خیال ہے آپ کا آنسر مل گیا. ایک اور کوشچن میرا آپ سے یہ ہے کہ یہ آپ نے سوشل میڈیا پہ تصویریں وائرل دیکھی ہوں گی، برنالہ میں وزیر تعلیم صاحب ایک اسکول میں گئے ہیں، تو وہاں پہ ان کو بچیوں کو باہر ریڈ کارپٹ کے اراؤنڈ میں 2 روئی لائنوں میں کھڑا کیا گیا ہے، اور کھڑا کر کے ان کو پتیاں دی گئی ہیں کہ آپ وزیر تعلیم کا استقبال کریں. میں جہاں پہ بیٹھا ہوں، میں دنیا کے سب سے ترقی یافتہ ملک میں بیٹھا ہوا ہوں، لیکن جہاں پہ جب وزیر تعلیم آتا ہے تو وہ جا کے بچیوں پہ، جو تعلیم اندر حاصل کرنے والے بچے ہوتے ہیں، ان پہ پھول نچھاور کرتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں یہ کون سا نظام ہے کہ ہم باہر کھڑے ہو جاتے ہیں، اپنے بچوں کو کھڑا کر دیتے ہیں تو وہ ان پہ پھول نچھاور کرتے ہیں. آپ کا اشارہ میرے خیال میں ممبر والے پروگرام اس کی طرف ہے، اور وہ وزیر ہائر ایجوکیشن صاحب تھے، درویش صرف آدمی ہے وزیر ہائر ایجوکیشن صاحب، اور انہوں نے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ کبھی بھی اس طرح کی بات نہیں کر سکتے. ہاں، کہ وہاں کے پرنسپل کا قصور ہے کہ اس نے ہماری اس قوم کی بچیوں کو آن لائن پہ کھڑے کر کے پتیاں نچھاور کروائی. میں اسی دور حکومت میں وزیر اعظم صاحب نے یہ کہا تھا کہ آئندہ کسی بھی پروگرام میں جو ہے بچوں کو نہیں لایا جائے گا، بلکہ یہاں تک بھی تو ہو گیا ہے کہ کسی بھی الوداعی یا کسی بھی پروگرام میں، فیئر ویل یا ویلکم پروگرام میں بھی بچوں کو نہ لایا جائے. نوٹیفائی چیزیں قانون موجود ہے، اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جو ممبر والے مسئلے کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے، ایشو کی طرف، اس میں منسٹر کا قصور نہیں ہے، وہ اس جو ہے قصور ہے ان کا، جی برنالہ کے ہمارے پرنسپل صاحب تھے، برنالہ کے اسکول پرنسپل صاحب کا قصور ہے. لیکن ظاہر ہے آپ پورے آزاد کشمیر کے اسکولوں کے نمائندہ ہیں، آپ ان کے سربراہ ہیں، آپ صدر ہیں پوری آرگنائزیشن کے، تو ظاہر آپ کو اس بات کا ذرا پتہ بھی ہونا چاہیے، اور آپ کے نوٹس میں بھی یہ بات ہونی چاہیے. اس کے بعد جو آپ کے جو ٹیچرز میرے ساتھ اس وقت جڑے ہوئے ہیں، جو سب سے زیادہ ایک ہی سوال پوچھا جا رہا ہے کہ سلیکشن بورڈ کب ہو رہا ہے، یہ اس پہ اگر آپ کچھ کہنا چاہیں پلیز. سر سلیکشن بورڈ کا حوالہ یہ ہے کہ گزشتہ میٹنگ میں ہمارا یہ فائنل ہو گیا تھا کہ 30 جنوری یعنی کہ آج کے دن تک ورکنگ پیپر مکمل ہو جائے،
اور سیکرٹری تعلیم صاحب نے یہ ہم سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ وہ 6 تاریخ کو ریٹائرڈ ہو رہے ہیں، تو اس سے پہلے وہ اساتذہ کا سلیکشن بورڈ کروا کے جائیں گے. اس حوالے سے اس وقت بھی ہماری ٹیم تحصیل نصیر آباد کے صدر منیر صاحب اور ضلع مظفر آباد کے صدر میر خالد سلیریا صاحب اور ڈویژن مظفر آباد کے صدر قمر عباس صاحب، طارق سلیریا صاحب، اس کے بعد ارزاق صاحب، یہ بہت سارے، راجہ طلعت خورشید صاحب، یہ ہمارے 15-20 ساتھی اس وقت بھی ڈی پی آئی آفس میں خود کمپوزنگ کر رہے ہیں، جو کہ کام شاید کہ محکمہ تعلیم کے کلیریکل سٹاف کا ہے، لیکن کر رہے ہیں. ہم کل اس حوالے سے سیکرٹری تعلیم صاحب سے ملیں گے اور ہمیں امید ہے کہ ایک آدھ دن کے اندر اگر وہ کشمیر کو بھی سیکریٹریٹ کے اندر کے عہدیداران کو سیکرٹری تعلیم کے سامنے بلایا ہوا ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ اس پر جلد جو ہے 1-2 دنوں میں بریک تھرو ہوگا. اور اگر ورکنگ پیپر آج ہماری ٹیم، میں آپ کو بتاؤں کہ رات بھی 4:30 بجے تک، کل بھی چھٹی تھی آج بھی، لیکن اس وقت کل باروز ہفتہ اور آج سنڈے کو بھی جو ہے ڈی پی آئی آفس ہے، ڈی او آفس کھلے رہے اور اساتذہ اور ملازمین وہاں بیٹھ کے کام کرتے رہے. رات کو بھی 4:30-5 بجے تک ہمارے اساتذہ مظفر آباد کے اندر کام کرتے رہے. میں خود بھی ان کے ساتھ وہاں بیٹھا رہا اور شاید کہ آپ دیکھ بھی سکتے ہوں میری صحت کل سے کافی زیادہ خراب ہے. اس کے باوجود کیونکہ میں نے آپ کو وقت دیا ہوا تھا تو میں نے کوشش کی ہے کہ میں اساتذہ آزاد کشمیر کی آواز آپ کے توسط سے جناب سیکرٹری تعلیم اور جناب وزیر تعلیم تک پہنچا دوں. مجھے امید ہے کہ وہ سلیکشن بورڈ کے حوالے سے کل جو ہے مثبت پیش رفت ہوگی اور ایک آدھ دن کے اندر سلیکشن بورڈ کریں گے. ہاں میں یہ بھی بتا دوں کہ اگر ہمارے اساتذہ آزاد کشمیر نے، عہدیداران نے پورے آزاد کشمیر چھٹی کے دن بھی بیٹھ کے کام کیا اور اگر اس بار پھر کل سلیکشن بورڈ کو ڈیلے کرنے کی کوشش کی گئی تو ذمہ دار محکمہ تعلیم کی انتظامیہ ہوگی. بالکل شکریہ طاسف شاہین صاحب، بہت شکریہ آپ کا میرے پروگرام میں آنے کا. لیکن آخر میں 30 سیکنڈ میں اگر آپ ٹیچر حضرات کو کوئی پیغام دینا چاہیں تو پلیز 30 سیکنڈ ہیں آپ کے پاس. میں آپ کے توسط سے اساتذہ آزاد کشمیر کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ سرکاری ادارہ جات میں آنے والے تعلیمی سیشن میں آپ مجھے انرولمنٹ دیں. آپ بچوں کا رخ سرکاری محکمہ تعلیم کی طرف، سرکاری اداروں کی طرف کریں. آپ کا کام تدریس کرنا ہے، آپ تدریس کریں. سیاسی ٹھیکیداروں کی گاڑیوں کی کھڑکیاں کھولنا چھوڑ دیں، ان کو سلیوٹ کرنا چھوڑ دیں. آپ کا کام بچوں کے کردار کی تعمیر کرنا ہے. میں صرف اساتذہ آزاد کشمیر سے یہ کہتا ہوں کہ مارچ میں ہونے والی داخلہ مہم کے دوران بچوں کو سرکاری اداروں کے اندر لائیں. آپ مجھے 100% انرولمنٹ دیں. میں آپ کا نمائندہ جو ہے آپ کے لیے جو آپ کے مسائل ہیں ان کے حل کرنے کے لیے بھرپور کوشش کروں گا. بہت بہت شکریہ طاسف شاہین صاحب، میرے پروگرام میں آنے کے لیے آپ کا ٹائم کا بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ کا بھی، آپ نے اساتذہ کی آواز بنے. شکریہ. خواتین حضرات، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام جس میں ہم نے جو ہمارا مستقبل بنانے والے اساتذہ ہیں، جو ہمیں مستقبل ہمیں دیتے ہیں، جو ہماری مستقبل کی بنیاد رکھتے ہیں اور مستقبل کی قوم کا مستقبل کا تعین کرتے ہیں. ہم ان کے ایشوز پہ بات کر رہے تھے. ان کے بہت سارے ایشوز ہیں آزاد کشمیر میں، بہت سارے ایشوز پہ ہم بات تو نہیں کر پائے، لیکن کچھ ایشوز پہ ہم نے بات کرنے کی کوشش کی کہ ہم ان کو ڈسکس کر سکیں. ہمارے پاس طاسف شاہین صاحب موجود تھے جو مرکزی صدر ہیں ٹیچر آرگنائزیشن کے آزاد کشمیر کے. ہم نے ان سے بات کی. وہاں پہ جو سلیکشن بورڈ کا ایشو ہے، پروموشنز کے ایشوز ہیں، سیلریز کے ایشوز ہیں، اس کے بعد اور بہت سارے ایشوز ہیں ٹیچر چونکہ ایک قوم کا مستقبل بناتے ہیں اور اس معاشرے میں، جس معاشرے میں ٹیچر کی قدر نہیں ہوتی وہ معاشرہ کبھی ترقی نہیں کرتا. یہ ہمارے مستقبل کا ضامن ہوتے ہیں، یہ ہمیں سنوار کے، یہ ہمیں بنا کے آگے بھیجتے ہیں اور قوم کا مستقبل جو بنتا ہے یہ انہی سے بنتا ہے. یہی قوم کے مستقبل کے معمار ہوتے ہیں. تو ان کے لیے حکومت کو ترجیحی بنیادوں پر یہ سارے مسائل حل کرنے پڑیں گے. سلیکشن بورڈ پچھلے 2 سال سے نہیں ہوا، یہ اساتذہ اکرام سے زیادتی ہے. اس کے بعد NTS کے کتنے ملازمین ایسے ہیں جو پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، جو اوور ایج ہونے کا جن کا خطرہ ہے، جو اوور ایج ہو رہے ہیں،
ان کا یہ جو استحصال ہو رہا ہے یہ گورنمنٹ آف آزاد کشمیر اس وقت کر رہی ہے. لیکن یہ سارے ایشوز پہ ہم نے بات آصف شاہین صاحب سے کی ہے, تو ہم اس کو فالو اپ بھی کر رہے ہیں, آپ کو اس پہ اپڈیٹ بھی دیتے رہیں گے انشاءاللہ. آج کے پروگرام میں میرا ساتھ دینے کے لیے آپ سارے احباب کا بہت بہت شکریہ. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ